نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اجعلنی وزیرا من اہلی الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخالصته وجعله شافيا لنا يوم القيامة آمين يا رب العالمين ثم أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 سے سٹارٹ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں اس سورہ کے بارے میں اس واقعے کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حال بتا رہے تھے جو منافق تھے، جو اپنے دلوں میں مرض لیے تھے، گھوم رہے تھے اور وہ کیا چاہتے تھے کہ کہیں ہم دور چلے جائیں، اتنی دور کہ جنگ میں شریک ہونا نہ پڑے، بلکہ مسلمانوں کا کہیں میدان میں جا کے، کہیں صحرا میں جا کے ہمیں حال پتہ چلتا رہے کہ اب ان کا حال کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھا۔ اب دوسرے گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو ایمان والے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور سچے مومنوں کا حال تو یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو زیادہ بڑھا دیا تھا، یعنی جب انہوں نے اتنے بڑے لشکر کو دیکھا تو وہ اور زیادہ ہمت ان کے اندر آ گئی، استقامت ان کے اندر آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ بالکل سچ ہمارے اللہ نے اور ہمارے اللہ کے رسول نے کہا تھا۔ اگر ہم پچھلی آیتوں میں دیکھیں، آیت نمبر 12 میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ منافقین کا حال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس میں، اور کہہ رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے بڑے بڑے لشکر کو آگے سامنے سے آتے دیکھا اور بنی قریظہ نے پیچھے سے حملہ کر دیا تو منافقین کا حال کیا تھا، وہ پکار کر کہنے لگے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ بالکل جھوٹ نکلا اور فریب نکلا، نعوذ باللہ۔ اور وہ کہنے لگے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے تو ہم سے کہا تھا کہ تم ایمان لے آؤ تو سب کچھ تمہارا ہو جائے گا، ساری مدد تمہاری ہوگی، اور عرب اور عجم تمہارے ہو جائیں گے، اور کیسر و کسرا خزانے تمہارے ہو جائیں گے۔ اور یہ کیا ہوا، یہاں تو سارا کا سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا اور ہم سے لڑنے کے لیے آ گیا۔ یعنی اس وقت ایمان والے اور جو منکر تھے وہ بالکل الگ ہو گئے، یہاں تک کہ منافق بھی بالکل الگ ہو گئے۔ سب کا پردہ فاش ہو گیا اور سب کو پتہ چل گیا کہ کون کیسا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کتنی محبت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ پھر آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ یہاں نظر پوری کر چکا کا مطلب کیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جان دے چکا، شہادت کا رتبہ پا چکا، اور کوئی منتظر ہے لڑتے لڑتے کب اسے شہادت نصیب ہو جائے۔ یعنی کہ یہ لوگ جنگ میں اترے تھے شہادت دینے کے لیے، یہ لوگ اترے تھے اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے اور اللہ کے جو کلمہ ہے، اللہ کا جو جھنڈا ہے اس کو بلند کرنے کے لیے، بلکہ منافقین اترے تھے اس لیے کہ انہیں خالی نام ملے، شہرت ملے اور ان کا نام ہو جائے کہ وہ جنگ میں شامل ہوئے تھے، اس کے بعد انہیں مال غنیمت ملے۔ تو دونوں میں بہت زیادہ فرق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دونوں کو الگ الگ کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو کس کا مقصد کیا تھا جنگ میں جانے کے لیے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کے جزا دے اور منافقین کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یعنی منافقوں کے لیے جو عین موقع پہ دھوکہ دے جائیں، جو عین موقع پہ جب اللہ تعالیٰ کی جو ٹیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فوج تھی، ان کو سپورٹ کی ضرورت تھی، مورل سپورٹ کی بھی ضرورت تھی اور جسمانی
سپورٹ کی بھی ضرورت تھی اس وقت انہوں نے دھوکہ دیا اور بری بری باتیں کرنے لگے، اللہ تعالیٰ اس وقت ان لوگوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کتنا بڑا گناہ، کتنی بڑی غداری ان لوگوں نے کی، مگر اللہ تعالیٰ یہاں کیا کریں، چاہے تو سزا دیں، یعنی اگر وہ آگے پلٹ کے آگے چل کے بھی انہوں نے توبہ نہ کی تو وہ سزا کے حقدار ہو سکتے ہیں، اور اگر آگے چل کے انہوں نے توبہ کر لی سچے دل سے اور آئندہ وہ سچے مومنوں میں شامل ہونا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو بھی معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا نام بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، بے شک سبحان اللہ، یعنی اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا جرم جو میدان جنگ میں جا کے غداری کرنا کتنا بڑا جرم ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ تو ہمارے جو گناہ ہیں، ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، ہم جو ایمان کے ساتھ غداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداریاں کرتے ہیں، اپنا ایمان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ختم کر دیتے ہیں، ایمان کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل جاتے ہیں، بے حیائی بے شرمی کے کام کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم سود لیتے ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیے ہیں، رشوت لیتے دیتے ہیں، تمام برائیاں جو ہم کرتے ہیں جو اللہ نے منع کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، یہ نہ بھولیں، بالکل مایوس نہ ہو۔ مایوس ہونا ابلیس کا کام ہے۔ ابلیس جو ورڈ ہے نا، اس کا مطلب ہے مایوس، یعنی مایوس ہونا ابلیس کا کام ہے، شیطان جو ہے اس کا کام ہے مایوس ہونا، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمیں مرتے دم تک اللہ سے امید ہے کہ ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قبول فرمائیں گے، بس صرف توبہ سچے دل سے ہونی چاہیے، پکے ارادے کے ساتھ ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ دوبارہ غلطی نہیں ہوگی، دوبارہ ہم دہرائیں گے نہیں غلطی، اور پھر بھی اگر ہو جائے پھر دوبارہ معافی مانگیں اور اپنے دل میں پکا ارادہ رکھیں۔ انسان بھول جاتا ہے، نسیان کا مریض ہے انسان، تو جو ہے بھول جاتا ہے، بھول چک ہو جاتی ہے، اس سے پھسل جاتا ہے، مگر اس کو اپنا ارادہ پکا رکھنا چاہیے اور اس بات سے بھی یقین اس کا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، بار بار معاف کرنے والے ہیں، مگر دل میں یہ بات بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے کہ میں پھر کر لوں گی اور میں پھر معافی مانگ لوں گی، یہ جو ہے یہ بات اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتے ہیں، دلوں کے بھید جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کون کس دل سے معافی مانگ رہا ہے اور کون کس دل سے توبہ کر رہا ہے، تو اسی کی توبہ قبول ہوتی ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ تو جو غلطیاں ہم سے پاسٹ میں ہو چکی ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت بہت توبہ ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت بہت ہم سب، میں سب کی طرف سے معافی مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں کو، سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ اب بہت غفور و رحیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت بہت عالیشان مرتبہ ہے آپ کا، ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ عظیم ہے آپ۔ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، اپنی مغفرت کو دیکھیے میرے رب، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ آج تک جو ہم نے جان بوجھ کے کیے، انجانے میں کیے، انہیں معاف فرما دیجیے اور ہم سب کو بہترین مسلمانوں میں شامل فرما لیجیے انشاءاللہ، اپنی فوج میں شامل فرما لیجیے انشاءاللہ، ان لوگوں میں شامل فرما لیجیے جو ہمیشہ استقامت سے کھڑے رہتے ہیں آپ کے دین پر، جو ہر مشکل آنے پہ ڈٹے رہتے ہیں، کبھی پھسلتے نہیں ہیں، کبھی مڑتے نہیں ہیں، کبھی دھوکہ دغا نہیں دیتے، آمین یا رب العالمین۔ پھر آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا، اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ یعنی ان لوگوں کے پلٹ جانے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑا، اللہ کی فوج کو کوئی فرق نہیں پڑا، جتانے والے اللہ تعالیٰ تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جتایا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، بہت قادر ہے، قوت والا ہے، تو اس بات کو کبھی نہ بھولیں، اپنی پریشانیوں کو، اپنی مشکلات کو دیکھتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ یہ بہت بہت بڑی بڑی ہیں، ان سے ہم نکل ہی نہیں سکتے، یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ بہت قوت والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت قادر ہے، ہر چیز پہ، ہر مسئلہ اللہ تعالیٰ پلٹ سکتے ہیں، ہر بساط اللہ تعالیٰ پلٹ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں ہمیشہ ہمیشہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ اب حکم دے رہے ہیں ان لوگوں کا، یعنی بنو قریظہ کی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، جن لوگوں نے غداری کی، جو ایک یہودی قبیلہ تھا جو مدینہ میں ہی رہا کرتا تھا، اور ان لوگوں نے جو باہر جو قوتیں تھیں ان کے ساتھ مل کے دھوکہ دیا اور حملہ آور ہونے کی پوری کوشش میں تھے، اور جنگ وہاں ختم ہو گئی تو بچ گئے، ورنہ یہاں سے غداری ان لوگوں کی طرف سے پوری تھی۔ جب
غزوہ خندق سے فارغ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ فوراً سے بنو قریظہ کے ساتھ بھی معاملہ کیا جائے، جو انہوں نے غداری کی ان کا فیصلہ بھی کیا جائے۔ تو پوری فوج لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھروں کے پاس پہنچے، ان کی آبادی میں پہنچے اور محاصرہ کر لیا۔ تو چند ہفتے وہاں محاصرہ رہا اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، قید کر لیا جائے، اور ان کی تمام جو محل ہے، ان کی تمام جو جاگیر اور زمینیں ہیں، ان سب پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے۔ یہ ہوا فیصلہ ان کی غداری کی وجہ سے جو انہوں نے کی تھی۔ تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ترجمہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، یہ آیتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ نے انہیں ان کے محلوں سے نکال لیا، ان کے قلعوں سے نکال لیا، اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسروں کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین، ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا، یعنی تم نے خراب نہیں کیا تھا جسے کبھی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہاتھ کے ہاتھ بنو قریظہ کا بھی فیصلہ ہو جائے گا اور ان کی اتنی بڑی جائیداد، اتنی مال غنیمت ہمیں ملے گی، اور یہ سب کچھ یہاں سے حاصل ہوا، اور قیدی بھی ملے اور جائیدادیں بھی ملی مسلمانوں کو۔ آیت نمبر 27 تک غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کا سارے معاملات ختم ہوئے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 28 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کے ساتھ کچھ معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیات میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں، اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یہ آیتیں بھی غزوہ احزاب کے زمانے میں ہی نازل ہوئیں، اور حضرت جابر بن عبداللہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج ان کے چاروں طرف بیٹھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو جب دیکھا تو ان سے فرمایا کہ دیکھو، یہ مجھ سے خرچ مانگتی ہیں، یہ مجھ سے روپیہ مانگ رہی ہیں۔ اس پر دونوں صحابیوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور سمجھایا اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کر رہی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تنگی چل رہی تھی مال کی، یعنی مستقل غزوات چل رہی تھی، مستقل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کام میں مشغول تھے، تو کتنی تنگی کا زمانہ تھا، کتنی پریشانیوں کا زمانہ تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ازواج مطہرات جب خرچ کا مطالبہ کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے، یعنی ایک ذہنی دباؤ اور ان کے اوپر اضافہ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ احسان فرما رہے ہیں ان کے لیے اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو یہ سب کچھ چاہیے تو انہیں دے دو اور انہیں رخصت کر دو، مگر اگر اللہ اور اللہ کے رسول چاہیے اور آخرت چاہیے تو انہیں اسی پہ قناعت پسندی کرنی ہوگی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سلمہ۔ ابھی حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ ان آیات کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرمائی اور فرمایا، میں ایک بات کہتا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین کی رائے لو پھر فیصلہ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے اور یہ آیت سنا دی۔ انہوں نے عرض کیا، اس معاملے میں میں اپنے والدین سے کیا پوچھوں؟ میں تو اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کر کے باقی اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے اور ان سب نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، یعنی اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کو چاہتے ہیں، ہمیں مال و دولت نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، دیکھیں آپ ذرا کہ کتنی قناعت پسند اور کتنی صبر والی خواتین تھی وہ، اور اگر آج کے دور میں ہم سے کوئی اس طرح پوچھے، ہمارے پاس تنگی ہو، کھانے کے لیے پیسے نہ ہوں، دنوں تک گھروں میں چولہا نہ جل رہا ہو، تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟
یقین ہے مجھے اس بات کا کہ آج کی خواتین یہی کہیں گی کہ ہمیں علیحدگی کرنی ہے، ہمیں نہیں رہنا اپنے شوہر کے ساتھ، مگر کتنی اچھی خواتین تھیں وہ کہ سمجھی بات کو اور انہوں نے اللہ کو، اللہ کے رسول کو چنا اور آخرت کے گھر کو چنا۔ تو ہم سب کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اگر صبر کریں گے، ویسے بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہم ایک عام سی خواتین ہیں، وہ ازواج مطہرات تھیں، ان کا بہت بڑا رتبہ تھا، ان کے شوہر ایک نبی تھے، ہمارے ساتھ وہ معاملات نہیں ہیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر دیا، عقل و شعور دیا، اور یقیناً صبر کا بدلہ بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے، یقیناً انجام بہت اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہم جلد بازی کریں اور ہم ناشکری کریں تو اس کا انجام بہت زیادہ برا ہو سکتا ہے۔ تو کم سے کم اس معاملے میں ہم اپنے گریبانوں میں گریبان جھانک سکتے ہیں ہم اپنے، کہ کہیں ہم اللہ نہ کرے ناشکری تو نہیں کر رہے، بے صبری تو نہیں کر رہے، کہیں ہم اپنے شوہروں کو ناحق پریشان تو نہیں کر رہے تنگی کی وجہ سے۔ تو ہمیں بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اچھے دن ضرور آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور جو ہے اگر ہمارے شوہر نیک ہیں، اگر ان میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے تو ان کو پریشان نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دینے والے ہیں۔ آیت نمبر 30 بہت ہی سخت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کسی صریح فواحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ اچھا، یہاں نعوذ باللہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امہات المومنین سے کوئی فحش کام کی توقع تھی، بلکہ اس آیت سے مطلب یہ ہے کہ ان کا درجہ ان کو بتانا کہ آپ کا بہت بڑا درجہ ہے، عام عورتوں سے آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ بہت بلند ہے، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا رویہ انتہائی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزوں کا احساس دلانا تھا، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، نعوذ باللہ اس سے زیادہ کوئی بری بات کی ان سے کوئی وہ نہیں تھی، توقع نہیں تھی، صرف ان کو اس بات کا احساس دلانا تھا کہ ان کا جو مرتبہ ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے، ان کی نیکیاں بہت زیادہ اعلیٰ مرتبے پہ جا کے قبول ہوں گی، ان کی ساری قربانیاں، انہوں نے جو کچھ قربان کیا، جو کچھ انہوں نے برداشت کیا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی حیثیت سے، ان کو بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے ان تمام باتوں کا۔ ایک عام عورت کے مقابلے میں ان کا درجہ بہت بلند ہے اللہ کے نزدیک۔ پھر آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان میں، دبی آواز میں بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی میں مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو۔ اچھا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑنے پہ کسی مرد سے بات کی جائے تو کی جا سکتی ہے، کرنی پڑ جائے تو کی جا سکتی ہے، مگر کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی آدمی آپ کی آواز سنے تو اسے پتہ چلے کہ عورت جو ہے یہ پاکیزہ عورت ہے، اس سے مجھے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، کسی قسم کی کوئی آرزو اس کے دل میں نہ اٹھے، اگر اس کے دل میں کوئی خرابی پہلے سے موجود ہے، کسی قسم کی چاہت موجود ہے تو وہ ختم ہو جائے، اسے ایسا نہ لگے کہ آپ اس سے بہت میٹھا میٹھا بول رہے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ اس کے دل میں وہ جو آرزو ہے وہ بھڑک جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی آواز میں بات کرو کہ اسے صاف پتہ چل جائے کہ اسے آپ سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، باتوں میں کوئی لچک نہ ہو، کوئی مٹھاس ایکسٹرا نہ ہو، بات بالکل صحیح طریقے سے کی جائے، اس طرح جیسے کہ کرنی چاہیے۔ اور یہ تمام خواتین کے لیے بات ہے، کہیں جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، کسی سودا لینے جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، کسی بھی مرد سے بات کرنی پڑ رہی ہے تو ضرور کر سکتے ہیں، مگر بات کرنے کا طریقہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، نہ ایکسٹرا بدتمیزی ہونی چاہیے اور نہ ہی ایکسٹرا نرمی ہونی چاہیے، بالکل طریقے سے نارمل بات کریں، اس طرح کہ سننے والے کو احساس ہو کہ آپ ایک شریف خاتون ہیں اور آپ سے کوئی امید رکھنی اس کے لیے جائز نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جہالت کی طرح سج دھج کے دکھاتی نہ پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔
اچھا، گھروں میں ٹک کر رہو سے کیا مطلب ہے؟ کہ گھروں میں تمہیں سکون ملے، گھروں میں تمہیں چین ملے، ہر وقت باہر گھومنے کی یا ہر وقت سج دھج کے نکل جانے کی اور اپنا حسن دکھانے کی اور اپنے جلوے دکھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر نکلنا پڑے تو طریقے سے نکلو، حجاب میں نکلو تو کوئی برائی نہیں ہے، مگر ہر وقت نکلنے کی اور ادھر چھوٹے چھوٹے کاموں سے گھومتے پھرنے کی سج دھج کے، یہ اللہ تعالیٰ نے بات منع کی ہے۔ ضرورت ہو تو ضرور نکلیں، ضرور اپنے کام کریں اپنے ضرورت کے، مگر بہت طریقے سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ مگر سکون کی جگہ جو ہو وہ گھر ہونا چاہیے، قرار گھر میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں گھستے ہی لڑائی جھگڑے اور بے چینی شروع ہو گئی اور باہر نکل کے پھر ہمیں سکون ملا اور ہم نے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیا اور بالکل کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر۔ آپ دیکھیں گے جو خواتین گھر میں رہتی ہیں وہ دین کا کام زیادہ اچھے سے کر سکتی ہیں، اس لحاظ سے کہ وہ قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا زیادہ اچھے سے کر سکتی ہیں۔ ہاں، یہ بہت اور ہے کہ آپ قرآن کی کلاسز لینے کہیں جا رہے ہیں، کوئی انسٹیٹیوٹ آپ نے جوائن کیا ہوا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے اور بہت ضروری ہے کسی ٹیچر سے قرآن پڑھنا سیکھنا، کیونکہ جو تفسیر ہمارے قرآن میں لکھی ہوئی ہوتی ہے تھوڑے سے مشکل الفاظ ہوتے ہیں، ہمیں صحیح سے سمجھ میں بھی نہیں آ رہے ہوتے اور پھر ہمیں اس طرح سمجھ میں آتے بھی نہیں ہیں جس طرح ایک ٹیچر سمجھا سکتی ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن کریں اور وہاں سے قرآن سیکھیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گھر میں ٹک کر رہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن پڑھنے کے لیے کسی اچھے کام کے لیے، ضرورت کے کام کے لیے بھی گھر سے نہیں نکل سکتے۔ اس کا مطلب یہ بے جا ضرورت فالتو میں گھومو پھرو نہیں، اپنی نمائش نہ کرتی پھرو، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ پھر اگلی جو بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہم گھر میں نہیں ہوتے، ہماری نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، اگر ہم بازاروں میں گھوم رہے ہیں، اگر ہم کہیں بھی گئے ہوئے ہیں، گھوم رہے ہیں، کہیں تفریح کرنے گئے ہوئے ہیں تو ہماری نمازیں نکل جاتی ہیں، ہمارا پردہ خراب ہوتا ہے، بہت سارے مسئلے مسائل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ زیادہ کوشش کرو کہ گھر میں رہو، سکون تمہیں گھر میں ملے، چین تمہیں گھر میں آئے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کو قائم کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے، یعنی ان کے دل میں جو بھی آئی بات اس سے بھی دور کر دے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی باتوں سے انہیں پاک کر دے اور ایک دم اچھا مسلمان بنا دے، اس مرتبے کے لائق بنا دے جو ان کا مرتبہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ہونے کے لائق انہیں بنا دے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ، یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف اور باخبر ہے، یعنی یہ ساری جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے اس سب میں حکمت ہے، ان سب میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا کیا خرابیاں ہو سکتی ہیں، کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو بات ہم سب کو حکم دیتے ہیں، عورتوں کو خاص طور پہ جو حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی بنایا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے احکامات ایسے ہم لوگوں کو دیتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں۔ خواتین اس پہ بہت برا مانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گھر میں رہنے کا کہہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے پردہ کرنے کا کہہ دیا، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان سب باتوں میں ہماری ہی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان حکمت والی باتوں کو، یعنی ان سب میں حکمت ہے، ان سب میں ہمارے لیے بھلائی پوشیدہ ہے، ان باتوں پہ یقین ہی ہمارا جو ہے ایمان ہے، ایمان بالغیب جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کہی ہوئی بات پہ ایمان رکھنا کہ یقیناً ہمارے اس میں بھلائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے وہ بہترین ہے۔ آیت نمبر 35 بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بالیقیناً جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں یعنی مسلمان ہیں، مومن ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہزاروں دفعہ بتا دیا کون کون لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور کون کون ہے وہ، کون سی خصوصیات ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے، کون سی برائیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ بتا دی ہے ان لوگوں کی، جو مرد ہیں جو عورتیں ہیں، وہ کون کون سی ان کے اندر خاصیتیں ہوں گی، کون کون سے کردار میں ان کی کوالٹیز ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جن کے لیے بہت بڑا اجر ہے یقیناً، جن کے لیے جنات النعیم ہے، جنات تجری من تحتها الانہار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ تو دیکھ دیکھ کے چن چن کے اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شوہر کو کیا کیا باتیں پسند ہیں، ہمارے محبوب کو کیا کیا باتیں پسند ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ ساری کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لیں تاکہ ہمارے شوہر کو ہم سے اور بھی زیادہ محبت ہو۔ تو یہاں پہ ہمارے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہمیں پوری کوالٹیز گن گن کے، دیکھو مجھے یہ کوالٹیز پسند ہے۔ تو ہمیں تو فوراً سے پہلے یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لینی چاہیے، فوراً سے جد و جہد کا کوشش کرنی شروع کر دینی چاہیے انشاءاللہ کہ یہ کوالٹیز ہمارے اندر ساری کی ساری پیدا ہو جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے، ہم سے محبت کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت بڑا اجر، اجر عظیمہ، یعنی بہت بڑا اجر، اور بہت بڑا اجر جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ہماری سوچ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا اجر ہوگا، کتنا بڑا ثواب ہوگا، کہ کیا کیا تحفے ہوں گے ہمارے لیے انشاءاللہ۔ تو اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ بہت بالکل بھی مشکل بات نہیں ہے، بالکل بھی مشکل بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، مسلمان ہونا۔ مسلمان کیا ہے؟ یعنی آپ واحد اللہ کو مانیں، کسی اور کی عبادت نہ کریں، شرک نہ کریں، یعنی فوکسڈ ہوں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف، اور پھر راست باز ہوں، یعنی فوکسڈ ہوں، صبر کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہوں، صدقہ دینے والے ہوں، روزہ رکھنے والے ہوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں۔ کثرت سے یاد کرنا کیا ہے؟ بہت دفعہ ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں، ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد رکھنا۔ جب ہم کام کے لیے نکلیں تو ہمیں یاد رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے وہ کمانے جا رہے ہیں، تو اسی طرح کمائیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تمام حرام کاموں سے، تمام حرام باتوں سے، حرام جو راستے ہیں ان سے بچیں، اور حلال کی طرف سے اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم رزق کمائیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم کسی سے بات کریں تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم چغلی، غیبت نہ کریں، اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہیں کہ کینہ و بغض اس میں نہ ہو۔ یعنی یہ ساری باتیں چھوٹی 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 جو دن بھر میں ہمارے معاملات ہوتے ہیں ان پہ نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، اللہ کے رسول نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، ان کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم ان کے اگینسٹ چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہی ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ہی آتا ہے سب کچھ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم زبان سے ذکر کیے جائیں اور سارے جو ہمارے اعمال ہوں، جو ہمارے دن بھر کا روٹین ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے۔ بلکہ اور ہم سارے دن اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چل کے اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں۔ وہ بہترین اطاعت ہے، وہ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اللہ کے رسول کا کہنا سننا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو انشاءاللہ مغفرت اور بہترین اجر ہمارا انتظار کر رہا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ معاذ بن انس سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اجر پانے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ مطلب جہاد میں اس کا مقصد کوئی اور نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی ہو، اور وہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے کرتے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر جہاد کرنے جائے، تو وہ سب سے زیادہ اعلیٰ مقام ہوگا اس کا جہاد کا۔ پھر اس نے فرمایا، اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، یعنی کہ روزے میں اس کی خالص نیت جو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو۔ بھوکا رہنا، ڈائٹنگ کرنا، اپنا وزن کم کرنا، لوگوں کو دکھانا، واہوائی اس کا مقصد نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصد ہو اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اس کا مقصد ہو، تو بہترین روزہ اس کا ہے۔
پھر اسی طرح اس شخص نے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ تمام کے متعلق سوال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کا جواب یہی دیا کہ جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کے روزے کی نماز کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. سب سے زیادہ جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے نا، وہ انسان کی نیت کاؤنٹ کرتی ہے کہ کس نیت سے آپ نے کام کیے. آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے کیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، رضا کے لیے کیے، تو سب سے زیادہ بہترین وہی کام ہونے والا ہے، وہی صدقہ ہونے والا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا ہی صدقہ کیوں نہ ہو. تو ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے، ہمارا عمل کا پوائنٹ آج کا کیا ہونا چاہیے کہ جو کام ہم کریں اس میں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھیں. کھانا پکا رہے ہوں گھر میں، ہم خواتین ہیں تو روز کا ہمارا کام ہوتا ہے، تو اس میں ہم ضرور سوچیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال رکھو، حقوق العباد آپ نے ہمارے اوپر فرض کیے، اس وجہ سے میں یہ کھانا بنا رہی ہوں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے میری ہمت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. جو آپ کے ساتھ پریشانی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ میرے دل کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، مگر میں کچن میں کھڑی ہوں اتنی گرمی میں صرف آپ کی رضا کے لیے کہ آپ نے مجھے حکم دیا. چاہے وہ کھانا آپ اپنے بچوں کے لیے ہی کیوں نہیں پکا رہے ہو نا، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے ہی کیوں نہیں پکا رہے ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس میں شامل ہوگا، تو انشاءاللہ بہترین اجر ملے گا ہمیں اس کا بھی. جو بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور شامل کریں، اللہ تعالیٰ کو ضرور بیچ میں لے کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خاطر کر رہے ہیں. کسی کو پانی پلا رہے ہیں تو ضرور کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس وجہ سے میں یہ کام کر رہی ہوں، اس کے بدلے میں مجھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور دعائیں قبول کریں گے. اس طرح چلتے پھرتے چھوٹے چھوٹے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، عبادات بھی ہوتی رہیں گی اور ہمارے کام بھی ہوتے رہیں گے دنیا کے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو دین ہے، وہ معاملات میں ہے، وہ روزمرہ کے معاملات میں ہے. ہم اکیلے کمرے میں جا نماز بچھا کے عبادت کرتے رہیں، وہ عبادت اتنی کاؤنٹ نہیں کرتی، وہ عبادت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے جو ہم لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اور لوگوں کا خیال کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ یاد کرتے ہوئے ہم وہ سارے کام کریں، تو وہ عبادات بہترین ہے انشاءاللہ. اچھا، اس ایک آیت سے ہمیں اور بھی بہت زبردست ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے اجر کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے. یعنی وہی اعمال اگر ایک مرد کرے گا، وہی اعمال ایک عورت کرے گی، تو ان دونوں کو ایک جیسا ہی اجر ملے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے کہ مرد کو جو ہے قوام بنایا ہے عورت کا، اس لحاظ سے کہ مرد کماتا ہے اور مرد کے اوپر بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں، اور عورت کی رسپانسبلٹی بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے. اگر دیکھا جائے تو عورتوں کو بہت ہی سکون دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بڑے بڑے کاموں سے، پریشانی سے، پوری فیملی کو چلانے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور ایک گھر کی ذمہ داری عطا فرمائی، خالی بچوں کی پرورش کی ذمہ داری عطا فرمائی. صرف ایک چھوٹا سا، یعنی کہ یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے مگر ایک گھر کی ذمہ داری ہے. یعنی ایک مرد کی ذمہ داری کیا ہے، وہ باہر نکلتا ہے، ہزاروں مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اور کہیں سے بھی اتنی مہنگائی کے دور میں اپنے گھر والوں کی تمام ضرورتیں، ان کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، ان کی باتیں بھی سنتا ہے، تھکن بھی اٹھاتا ہے، پریشانیاں بھی اٹھاتا ہے، گرمی کا، دھوپ کا، لوگوں کے مزاجوں کا، ہر چیز کا سامنا کرتا ہے، اور پھر اپنے گھر والوں کے لیے پیسے کما کے لاتا ہے اور انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا، مرد کے کمائے ہوئے رزق میں زیادہ برکت رکھی اور مرد کا دل کو وسیع رکھا. یعنی عورت کے مقابلے میں مرد زیادہ اچھے سے خرچ بھی کرتے ہیں اور ان کا دل بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے خرچ کرنے میں عورتوں کے لحاظ سے، یہ ہم سب جانتے ہیں. چھوٹا سا سودا بھی لے کے آتے ہیں تو اس کا پورا حساب ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کہ اس کے پیسے ہمیں چاہیے، مگر مرد ہزاروں روپے خرچ کرتے رہتے ہیں اور انہیں بالکل بھی اس کا حساب نہیں چاہیے ہوتا. یعنی اس لحاظ سے کہ وہ ایک ایک روپے کا حساب مانگ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کا دل بہت بڑا رکھا ہے. اور یعنی یہ دنیاوی لحاظ سے، اللہ کے پاس اجر کے لحاظ سے دونوں سیم ہے، دونوں برابر ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی کوالٹیز گنوائیں اس میں دونوں کو برابر رکھا بالکل. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مرد تھوڑا کام کرے گا اور اسے بہت زیادہ اجر ملے گا، اور عورت بہت زیادہ کام کرے گی اور اسے تھوڑا اجر ملے گا. ایسا نہیں ہے، دونوں کو بالکل برابر کا اجر ملے گا، دونوں کو بالکل ایک جیسی ہی جنت ملے گی انشاءاللہ تعالی.
آج کا لیسن ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھے سے سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان آیات سے ہم عمل کے پوائنٹس نکالیں انشاءاللہ۔ ان آیات سے ہمارے دماغوں میں جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ہوں، اور سارے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات وہ بالکل کلیئر ہو گئے ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو راضی کرے ان تمام احکامات پہ عمل کرنے کے لیے۔ آگے والی آڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اور بہت زبردست احکامات آ رہے ہیں۔ حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا قصہ ہے، پردے کے احکامات ہیں، اور بھی بہت سارے احکامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اچھے سے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں کو صاف رکھے، کھلا رکھے، کہ ہم دماغوں کو، دلوں کو کھول کے قرآن سنیں۔ ایسا نہ ہم یہ سوچ کے سنیں، یہ سوچ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ زیادتی کی ہے اور ہمیں گھروں میں رہنے کا مشورہ دیا ہے اور آدمیوں کو آزاد کیا ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم لوگ آزاد ہیں، گھروں میں ہم رانیوں کی طرح رہتے ہیں الحمدللہ، کھانا بناتے ہیں، خالی چھوٹے موٹے گھروں کے کام کرتے ہیں، جب دل چاہتا ہے سو جاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے اٹھتے ہیں، جب دل چاہتا ہے کام کرتے ہیں۔ آدمیوں کا سوچیں کتنا مشکل ان کے لیے ہے کمانا، کتنا مشکل ہے دن رات ایک کر کے وہ اتنی محنت کر کے ہمارے لیے کام کر کے گھر پہ آتے ہیں اور ہمارے لیے پیسہ کما کر لاتے ہیں۔ تو آزاد ہم لوگ ہیں، آدمی آزاد نہیں ہے بلکہ ہم لوگ آزاد ہیں۔ اس بات کو سمجھیں اور اپنے دلوں سے کینوں کو نکال دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی آیت کو سمجھیں گے اور آگے پڑھتے رہیں گے تو ہمارے دل کی اور ہمارے دماغ کی ساری غلط فہمیاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے۔ تو یہیں تک اپنا سبق رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیسن میں باقی باتیں پڑھیں گے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریتہ واجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔